میاں جاوید لطیف صاحب، کل آپ کی تھادی زرداری صاحب نے پشاور کور کمانڈر کے متعلق بات کی، آج مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ بھی بات کر دی، ذرا سنوا دیں ذرا. اور آج کا جو اعلامیہ ہے یہ حالانکہ تمام سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، لیکن یہ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، تو پہلے تو سن لیں مریم صاحبہ نے کیا کہا جی آج. اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے، وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے، افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں. بھائی بات یہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے، اگر الیکشن نہیں ہوتے نومبر تک تو آرمی چیف جو ہے وہ بھی آپ نے جو ہے لسٹ آئے گی اس میں سلیکٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کہہ کس کو رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ حکومت میں ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تو جب پک ہی آپ نے کرنا ہے اس لسٹ سینیورٹی لسٹ میں سے تو یہ پھر اس کو ری اسرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب، کوئی دانش مندی آپ اپنی لیڈرشپ کو دے سکتے ہیں کہ جناب ملک میں اور بڑے تفرقے اور فسادات اور کچھ ہونے والے نظر آ رہے ہیں، اعلانات ہو گئے ہیں، کچھ آلریڈی پاکستان بھگتتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ کسر رہ گئی ہے کہ جو آپ کی قیادت کر رہی ہے جس کے اوپر آج آئی ایس پی آر کا اعلامیہ بھی آیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا، جب یہ کہا جائے، اور بڑی اچھی بات کی اظہار الحق صاحب نے کہ ایک نیوٹرل شخص جو ہیں وہ ایک جو اپنا انالیسس دے رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں صرف وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ جب یہ کہا جائے کہ مجھے نکالا گیا، کیا اس کو کوئی جیب گئی، کسی ڈنڈے سے نکالا گیا، عدم اعتماد سے نکالا گیا، ان کے اتحادیوں نے نکالا، ان کی جماعت کے لوگوں نے نکالا؟ اب آ جائیں، میرے اظہار الحق صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی کہ جب یہ کہا جاتا تھا ایک پیج پہ، تو میں بھی کہتا ہوں کہ ایک پیج پہ ہونا حکومت یا اداروں کا کام جو ہے وہ درست ہے، حکومت کے ساتھ اداروں کا ایک پیج پہ ہونا اچھی بات ہے، مگر حکومتی کسی شخصیت یا اداروں کی کسی شخصیت یار یہ تو ماضی کی باتیں ہیں نا میاں صاحب، آپ تو دائرے میں گھوم رہے ہیں سر، یہ تو ماضی کی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب جب فوج نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، آپ مریم نواز صاحبہ کیوں پشاور کور کمانڈر کا نام لے رہی ہیں بھائی بار بار؟ کیوں بار بار بتا رہی ہیں آرمی چیف کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، جبکہ حکومت بھی آپ کی ہے، نامینیشن بھی آپ کے پاس، الیکشن بھی آپ کے پاس آنی ہے؟ یہ سوال تھا میرا، آپ پیچھے چلے گئے تھوڑا سا. کامران اگر مناسب سمجھیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی جواب دے، مگر یہ آپ کا حق ہے، آپ سوال کریں، لیکن کسی دوسرے کو یہ حق ضرور دیا کریں. سر آپ جواب دے دیں، لیکن میرے جواب کا سوال کا بھی جواب دے دینا سر. اچھا آپ بول لیں، لیکن آج کے حالات پہ بھی ذرا بات کر لیں نا، جو آج ہو رہی بات. آپ بول لیں آپ. تو میں ایک بیک گراؤنڈ جو ہے اس پہ بات نہ کروں تو آپ کی مرضی کے مطابق بات کر لوں؟ سر آپ بیک گراؤنڈ پہ، اگر آپ نے پروگرام کرنا بیک گراؤنڈ پہ کر لیتے، لیکن سوال بیک گراؤنڈ پہ نہیں تھا، لیکن بہرحال فرمائیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، جو گیٹ نمبر 4 کی میں پیداوار ہوں، اس سے پہلے بے شمار ایسی باتیں ہوئیں. یہ بھی ہوا کہ آپ کے آج کے جو سپیکر ہیں، جو ان کو ایکٹنگ گورنر بنایا گیا، انہوں نے بھی کہا، آپ کے شاید پروگرام میں یا کسی اور کے پروگرام میں کہا کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میں نے شکایت کی کہ میری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی کو کیوں بنایا جائے. یہ ساری باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اور آج جو جلسوں جلوسوں میں ہو رہی ہیں، کیا اس پر آپ لب کشائی کرنا پسند فرمائیں گے؟ جو آج مصروف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جیل میں یا کسی اور جگہ جا کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سازش ہوئی. تو پھر بھائی 4 سال جو سازش ملک کے خلاف ہوئی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، اور 25 دن 30 دن کی جو حکومت ہے اس پر ملبہ آپ ڈالنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ کہیں کہ سارا 4 سال کا گند جو ہے وہ بھی آپ نے کیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر آپ صرف یہی نہیں رکے، آئین قانون سے کھلواڑ خالی نہیں کر رہے، آپ نے ڈپٹی سپیکر آپ کے قومی اسمبلی میں آئین سے ماورا جو کچھ کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، پھر جلسے جلوسوں میں آپ عدلیہ کے بارے میں، آپ ادارے کے میں بیٹھے لوگوں کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد بھی، اور مذہب کے بارے میں جو کچھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور کل بھی
جہلم میں ایک سابقہ وفاقی وزیر نے جو گفتگو کی، کیا اس سے فساد، تفریق اور اس سے پاکستان کے اندر جو سول نافرمانی کی اس کی خواہش ہے، کیا اس سے پوری نہیں ہو رہی؟ کیا یہ پاکستان کے مخالف قوتیں سازش کر رہی ہیں، یا پاکستان کے اندر وہ شخص سازش کر رہا ہے جو سب کچھ پاکستان کا لپیٹنے کے چکر میں ہے کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہ رہے پاکستان کے اندر؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور جو میرے بھائی اظہار الحق صاحب بات کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ سٹیٹ کو حرکت میں آنا پڑے گا، سٹیٹ کو نوٹس کرنا ہوگا۔ آپ اگر نیوٹر ہیں اور نیوٹر بن کے پچھلے کوئی 2 ماہ سے 3 ماہ سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر ایک بندے کی خواہش کیوں ہے کہ ہر حال میں میرا ساتھ دیا جائے؟ اور میں نہیں قبول کرتا کسی کو نیوٹر ہونے کو۔ وہ کون سی ہینڈلنگ ہے جس کا وہ اظہار کرتے تھے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، کون ان سے صحیح ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا۔ ویسے کمال یہ ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل آ گیا۔ شاہد کو علم نہیں ہے۔ میاں جاوید صاحب، مجھے تو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کمال ہے کہ جو سوال آپ سے کیا جائے، یعنی جو وہ سوالات ہیں جو میں نے ملکہ صاحبہ سے کرنے تھے، لیکن کمال یہ کہ آپ نے اپنے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ سوال اٹھا دیے جو کہ ملکہ بخاری صاحبہ سے میں نے کرنے تھے۔ الحمدللہ ابھی جب ان سے کروں گا تو وہ سوال اٹھا دیں گی جو آپ سے ہونے چاہیے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لیول ہے ہمارا یہاں ڈسکشن کا، لیکن کوئی بات نہیں، اب کیا کریں، اب آپ بھی وہی ہیں اور میں بھی وہی ہوں، کیا ہو سکتا ہے اس میں۔ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کے ساتھ تو بڑی بری ہونے والی ہے 20 تاریخ کے بعد، کیونکہ یہ ایک نیشنلزم کی الٹرا فارم ہے اس وقت تحریک انصاف، جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنا آپ کے پاس تو مجھے کوئی نظر نہیں رہا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کیسے چلانی ہے میرے بھائی؟ 2 وزیر خزانہ آپ کے، 2 وزیر اعظم ہیں، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ حکومت سنبھالے یا ان کو سنبھالے، عمران صاحب کے نیریٹو کو؟ جی، کہ یہ عمرانی فتنہ جو ہے یہ ایسا فساد برپا کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اگر صرف سیاست تک چیزیں محدود ہوتی تو یہ نکل کر کہتے کہ میں پاکستان کے لیے اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر چکا تھا، میری حکومت سازش کے تحت ہٹائی نہ جاتی تو میں یہ کام بھی مکمل کر لیتا۔ ان کی کوئی پرفارمنس ہوتی تو آج جہلم، اٹک، باقی جگہوں پہ یہ بات کرتے، کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں، کیا کچھ نہیں تھا۔ اور کہاں تھی ان کی اس وقت خودداری جب پاکستان کے لیے قرضے کڑی شرائط پر یہ 4 سال لیتے رہے؟ کہاں تھی ان کی خودداری اس وقت جب پاکستانی قوم جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی تھی؟ کہاں تھی ان کی خودداری اس وقت جب مقبوضہ کشمیر انہوں نے دے دیا اور پھر خاموشی سے کہا کہ 2 دن 4 دن 5 دن کے لیے آپ 5 منٹ 10 منٹ خاموشی اختیار کریں گے، احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد وہ بھی احتجاج ختم ہو گیا؟ کہاں تھی ان کی خودداری جب انڈیا کے پرائم منسٹر کو یہ فون کرتے تھے وہ ان کی فون کال ریسیو نہیں کرتا تھا؟ کہاں تھی ان کی خودداری اس وقت